اچھا تینوں میڈم بندے کانٹریکٹر کے بندے ہیں. ہاں تینوں. ابھی تک تو 6 نام آ گئے. آدھا درجن وہاں پر جو ہے وہ انچارجز ہیں اور انچارج نے کام دیکھو کیا کیا. اور جس وقت وہ بچی گر کے مر گئی ہے اس کے ساتھ اس کی بیٹی گر کے مر گئی ہے, اس کے بعد کوئی انچارج سامنے نہیں آیا. علی جب آپ وہاں پہ ڈی سی لاہور جب آپ وہاں پہ تھے تو وہاں پر کوئی آئی وٹنس نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. ان میں سے کسی کو اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو زاہد حسین پی ڈی ٹیپا جو ہے, بلال نیسپاک, مسٹر عثمان بابر ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر واسا. میڈم جو تھوڑا سا میں 1 منٹ میں ایک میٹر کو ڈیفائن کروں کہ جب ایک کنسٹرکشن سائٹ آ جاتی ہے نا تو وہاں پہ کانٹریکٹر آ جاتا ہے, کنسلٹنٹ آ جاتا ہے, ایک ایگزیکیوٹنگ ایجنسی آ جاتی ہے. تو پرزمپشن بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, میں پرزمپشن کا ورڈ غلط یوز کر رہا ہوں, لیکن پرزمپشن یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کنسٹرکشن میں ہیں, اٹ از انڈر ویل سپروائزڈ ورک. اور یہ لوگ جو سے ہیں کانٹریکٹر اور کنسلٹنٹ اور پروجیکٹ انچارج, دے ول میک شیور کہ یہاں پہ تمام چیزیں ایگزیکیوٹ ہو پراپرلی. تو جو نیگلیجنس باقی اداروں کی ہے, یوزلی یہ ایک assumption ہے کہ یہ سائٹ ہے ویل انڈر کنٹرولڈ ہے اور یہ سپروائز کر رہے ہوں گے. تو میڈم پیورلی یہ لوگ تو کسی طرح بچ سکتے ہی نہیں ہیں. نہیں وہ تو نہیں بچ سکتے, لیکن ہمارا کام گورنمنٹ آف پنجاب کا کام, کمشنر کا کام, ڈپٹی کمشنر کا کام, اسسٹنٹ کمشنر کا کام, اور جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے چاہے وہ ایل ڈی او یا کوئی بھی, ان کا کام یہ ہے کہ وہ اسیوم کر کے یا پرزمپشن پہ بیٹھ جائیں کہ کیونکہ ہو رہا ہوگا تو ہو رہا ہوگا. یہ ہوتا ہے جب آپ پرزمپشنس پہ بیٹھ جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے. اور سوری ٹو سے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, بات یہ ہے کہ یہ آپ نہیں بہانہ کر سکتے کہ فلاں چیز میں ہم بزی تھے تو ہم سارے ادھر لگے ہوئے تھے, یہ ادھر ہے. ہر چیز کا اپنا اپنا ایک نظام ہوتا ہے, ایک چیز کو چھوڑ کے اور ایک چیز کے پیچھے پڑ کے باقی چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ایونٹس آتے جاتے رہتے ہیں, یہ آپ کا بیسک کام ہے. اور جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی دی ہے, آپ کو پورا اکوپ کر کے دیا ہے, آپ کے پاس سیف سٹی کیمراز ہیں, پھر آپ کی اتنی بڑی نیگلیجنس ہے. آئی تھنک یہ جو عثمان یاسین ہے اور یہ جو سیفٹی انچارج ہے دانیال, اور جو احمد نواز کیا ہے پروجیکٹ مینیجر, تینوں بندے جو ہیں یہ کانٹریکٹر کے بندے ہیں, مجھے پتہ ہے. اور جو اصغر سندھو ہے پروجیکٹ مینیجر, تو یہ 4 ہو گئے. یہ ہو گئے زاہد حسین جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہے. ان 4 کو اریسٹ کرنا پڑے گا. میں نے ایک ریکویسٹ اور کر یہ غلام مصطفیٰ سے میری بات بھی ہوئی ہے ابھی, اور اس کا بڑی بیٹی ہے 5 سال کی, اس کا بیٹا ہے 3 سال کا, پھر یہ بچی 10 ماہ کی تھی. پوسٹ مارٹم کے لیے بھی وہ بیچارہ پریشان تھا, لیکن پولیس نے کنوینس کر دیا بہت ضروری ہے پوسٹ مارٹم ہونا, جیسے آپ نے بتایا. جہاں سے میڈم کسی بندے کا سر گزر گیا وہاں سے باڈی گزر گئی, تو وہ جو ایگزامپشن غلط ہو گئی اس کا بڑا ہوا. تو میڈم ایک تو اس کی کمپنسیشن بھی بہت ضروری ہے. میں وہی کہنے لگی تھی, میں سمجھ وہ کرتا کیا اس کی, وہ کیا وہ بیچارہ ٹیکسی نہیں 12ویں جماعت پاس ہے, میں بتاتا ہوں 12ویں جماعت پاس ہے, فیکٹری میں وہ کام کرتا ہے. وہ بیچارہ یہاں پہ اس نے آگے رکشہ بھی چلانا تھا, اس میں سے لاہور آ رہا تھا. وہ انتہائی غریب آدمی ہے, اور اس نے کہا جی میڈم سی ایم صاحبہ کا, میں نے کہا پیغام ہے کہ ہم انصاف بھی دیں گے, اور سب سے بڑی بات اس نے کہا جی میرا صرف میرا پیغام دینا کہ میرا کچھ کر دیں, میں بہت غریب بات. اور ان کی رہائش کدھر؟ شوق میں یہ رہتے تھے, اور یہ جو بیٹی تھی اس کا بچہ والد صاحب رہتے تھے خانے والے, وہ ٹیکسی چلاتے ہیں اور یہ فیکٹری میں کام کرتا تھا. لاہور ہی اس لیے آیا تھا اپنے رشتے دار میں کہ ایونچولی اس نے رکشہ چلایا, اسی کے رکشہ بھی چلائے گا, 2 جابس کرے گا, لیب میں کسی کام کرتا ہے, گاڑی لے میڈم 1 کروڑ روپیہ دے دیں گے آپ, ہماری ذمہ داری بنتی ہے, دیت تو ہم نے دینا ہے. وہ ٹھیکیدار سے بھی دیت لے کے دیں میڈم ہم لوگ 1 کروڑ روپیہ, آپ ٹھیکیدار تھے, ہم گاڑی لے کے. ساجد صاحب یہ کروا دیں, ٹھیک ہے آئی جی صاحب, گاڑی ہم دے دیتے جی, اور آپ اس کو جو کانٹریکٹر ہے اس سے 1 کروڑ روپیہ اس کو لے کے دے. اور
اب میڈم جو ایشو ہے, اگر آنیسٹلی اگر یہ کوئی چوری ہوا ہوتا تو ہم آپ کے آگے بہانہ بلگا دیتے, کوئی اور بات کر لیتے. اب یہ تو بڑی کلیئر سائٹ تھی, بس ہم سوری کہہ سکتے ہیں اس فیملی کو مل کے کہ سوری کہنے سے, ہمارے سوری کہنے سے وہ واپس تو نہیں آ جائیں گے نا. جو آپ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا کے ہیں ڈاکٹر مسٹر زاہد حسین, اور جو واسا کا کون انچارج ہے اس سائٹ پہ؟ ڈائریکٹر ہے ایکشن, نام کیا اس کا؟ وہ مینٹیننس کے نہیں, وہاں پر اس پروجیکٹ سائٹ پہ آپ کا کون رسپانسبل ہے جس کو آپ نے انچارج بنایا ہے؟ عثمان بابر. وہ ڈائریکٹر ہیں. عثمان بابر. سی ایس یہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہیں زاہد حسین, اور جو عثمان بابر ہے واسا سے, ان دونوں کو آپ ان کو نوکری سے برخاست کریں اور فار ایور, اور اس کے بعد ان کو کوئی نوکری نہیں ملنی چاہیے. ان کو لگے پتہ کہ انہوں نے کتنی بڑی مجرمانہ غفلت کی. ان دونوں کو بھی اریسٹ کریں. اس کے ساتھ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں, جو پروجیکٹ مینیجر ہیں آئی جی صاحب کائنڈلی نوٹ کر لیجئے, سی سی پی او صاحب, اصغر سندھو, عثمان یاسین, دانیال, پورا نام کیا ہے دانیال, واٹ ایور سیفٹی انچارج, اور احمد نواز. ان پانچوں کو, چاروں کو اریسٹ کریں اور ان کو نہیں چھوڑنا. ان کے اوپر اسٹرانگ کیس بنائیں نیگلیجنس کا, کرمنل نیگلیجنس کا. حیرت کی بات ہے, جان چلی گئی کسی کی اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے وہاں پہ. اور آج کے بعد سی ایس آپ ابھی جب آپ آفس جائیں گے, آپ تمام ڈی سی سے, کمشنر سے میٹنگ کریں کہ جو بھی پورے پنجاب کے اندر, ایک تو جہاں جہاں کنسٹرکشن سائٹس ہیں وہاں پر انشور کریں, چاہے وہ پرائیویٹ کنسٹرکشن سائٹ ہے یا وہ گورنمنٹ کی کنسٹرکشن سائٹ ہے, کہ وہ ایمپلی سیکیورڈ ہو. کوئی جب شام کو کھلا کام ختم کر کے گھر جائیں تو یہ انشور کر کے جائیں کہ جو مین ہولز ہیں, ڈچز ہیں, جو ہولز ہیں, وہ سارے کورڈ ہوں اور اچھے طریقے سے کورڈ ہوں. صرف یہاں پر جھاڑیاں نہ لگا دیں, کوئی ایسی چیز ہو جو فول پروف ہو. صبح جب تک واپس آ کے وہ اپنا کام شروع نہیں کرتے, اور جب تک کام ہو رہا ہے, ایکچولی فزیکل کام ہو رہا ہے وہاں پہ, تب بھی اس پورے ایریا کو کارڈن آف کریں. اگر یہ ایریا کارڈن آف ہوتا تو یہاں پہ پرابلم نہ آتی. اور جو جہاں پہ کارڈنز لگے ہوئے ہیں وہاں پر ایمپل لائٹنگ ہونی چاہیے, تاکہ روشنی ہونی چاہیے, تاکہ کوئی بے خبری میں نہ مارا جائے. اور دوسرا, جو جہاں پہ کنسٹرکشن سائٹس نہیں ہیں, کمشنر لاہور اور ڈی سی لاہور, جہاں پہ کنسٹرکشن سائٹس نہیں ہیں, تمام اسسٹنٹ کمشنرز کی واسا کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ وہ اپنے تمام علاقوں کے جو سروے کریں, اور وہاں پر جو اوپن ہولز ہیں, مین ہولز ہیں, اوپن ڈچز ہیں, سیویج, ڈرینیج کا کوئی بھی انٹری ایگزٹ پوائنٹ ہے, سب کو کور کریں, سب کو کور کریں. اور جو سیف سٹی ہے ایسن, آپ کائنڈلی جو آپ کی ڈیلی کی رپورٹ ہوتی ہے پورے پنجاب کی, جہاں جہاں کی, وہ آپ نے مجھے بھیجنی. جتنے کور ہو جائیں آپ کے کہنے پہ ویل اینڈ گڈ, جو نہیں ہوتے آپ مجھے فوراً ڈیلی رپورٹ کریں. ایک چیز پہ میرا بار بار سٹریس ہے, میں اس پہ ڈی سیز کو فارغ کر چکی ہوں, اور اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہماری ناک کے نیچے ہو جاتا ہے, اور بات کو گھمانے کی بالکل ایسے کوشش کی کہ ہمیں بھی یقین آنے لگ گیا کہ شاید ایکچولی ایسا ہوا ہے کہ وہ نہیں گری. بڑی اسٹرینج بات ہے. اور ان کو 1 کروڑ روپیہ ہم لے کے دے رہے ہیں کانٹریکٹر سے, گاڑی آپ ان کو آپ لے کے دیں. اور آئی جی صاحب کائنڈلی ان کو کمیانہ صاحب اریسٹ کر کے مجھے رپورٹ کرو, اور یہ چھوٹنے نہیں چاہیے. سی ایس ایک کام کریں, آپ ایم ڈی واسا کے ساتھ بھی بیٹھیں, ڈی جی ایل ڈی اے کے ساتھ بھی بیٹھیں. ایک جو ایس او پیز ہیں پورے, اور ایک جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے کہ کیا اس کا کیا ہوگا, جو بھی اس کے اسپیسیفکیشنز ہیں, وہ ایک اس کا پورا نوٹ بنا کے تمام کمشنرز کو, تمام ڈی سیز کو, تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو آج آپ رات کو وہ گروپ میں ڈالیں, اور ان سے ان کی جو پوچھیں کہ ان کو ریسیو ہو گئے. They should acknowledge the receipt and implement it in the next 24 hours. ابھی آپ کائنڈلی یہ میٹنگ کر لیں, پھر مجھے رپورٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. ویری سیڈ انسیڈنٹ. ساتھیوں, نیکی کا موقع ہے تو دیکھ کے سے بات کی. ابھی لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں, اور امت کو جوڑنے میں ہمارا ساتھ دیجیے. شکریہ.